دولت جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے سیام ہے، فرمایا اس پوری کائنات میں جتنی دولت ہے، پوری کائنات میں جتنی ایک طرف اس کو رکھ دو اور دوسری طرف ایک مچھر کیا لینا ہے، اور پورا نہیں، فرمایا اس مچھر کا پھر ایک پر لے لو، اس مچھر کا ایک۔ اب سوال کرو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی دولت کی ویلیو، مقام اور عزت زیادہ ہے یا اس ایک مچھر کا ایک پر زیادہ رتبہ رکھتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مفہوم حدیث پوری دنیا کے مال کی اتنی وقت نہیں اللہ کے ہاں جتنی ایک مچھر کے پر کی اللہ کے ہاں وقت۔ اس دولت کی خاطر اللہ کو ناراض کریں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ دولت زہر قاتل ہے، جس دولت کے جمع کرنے، جس دولت کے کمانے، جس دولت کے اکٹھا کرنے میں رسول اللہ کی شریعت کو توڑنا پڑے۔ یہ یاد رکھیں، وہ دولت سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا، اور سب سے بڑا وہی دولت انسان کے لیے ذریعہ ہے جہنم میں جانے کا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ سرکار کی حدیث سنیں گے نا تو ایمان تازہ ہو۔ صحابہ کو فرمایا، صحابہ کو فرمایا صحابہ سن لو، قیامت کے دن تم میں سے کوئی بندہ بھی میرے پاس اس حالت میں شفاعت مانگنے کے لیے نہ آئے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ابھی باقی ہو، میرے پاس نہ آنا۔ یہ ہے مال کی حقیقت، کیونکہ جب مال بڑھتا ہے تو بندہ فرعونیت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر ایک میں نہیں، جس میں آتی ہے قارونیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب حساب کرتا ہے یہ تو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، اس کو بخار چڑھ جاتا۔ آج ہمارے ہاں اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اپنی زکوٰۃ کا جتنا حساب مسلمان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ ایک گروہ کی حالت ہے، تھوڑے سے سخت جملے اللہ مجھے بولنے کی توفیق دے، ایک گروہ کی حالت ہے وہ دیتا نہیں، اور دوسرے میں سے اکثر کی حالت ہے وہ لے کے کھا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اب سرکار کا حکم فرما میرے پاس اس حال میں شفاعت کے لیے آنا کہ ادھر جب دیکھا جائے تو زکوٰۃ تم نے ادا نہ کی ہو۔ یہ تو فقط ایک مال کے ایک اللہ کی طرف سے جو حصہ مقرر ہے اس کی بات کی ہے، ایک حق کی بات کی ہے، اور مالدار بندے پہ تو نہ جانے کتنے مال کی وجہ سے اسلام حقوق عائد کر دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کبھی 10 دے دیے، کبھی 20، کبھی 100، کبھی 50، فلاں گھر میں یہ دے دیا، فلاں میں بس زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اس طرح نہیں ادا ہوتی، پورا حساب، اور جتنی بنے۔ پھر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جہاں لگتی ہے وہاں تک پہنچانا، وہاں تک پہنچانا۔ فرمایا اگر یقین کے درجے میں یہ ساری باتیں تم جان لو نا تو پھر مال کی زیادہ طلبی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غفلت نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ درجہ یقین کا لے آؤ، درجہ یقین کا، کہ بس یہی کچھ ہونا۔ ہم کیا کہتے ہیں، کہیں اگر علماء میں سمجھا بھی دیں اور یار ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ بھائی اللہ کا کرم ہے، جو علماء ہیں ان کا کام واقعی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے۔ عالم کی شان ہی یہی ہے الحمدللہ۔ اور ہماری بدبختی کہ ہم باہر جا کے الٹا اعتراض کرے گا، ان کا تو کام ہی یہی ہے، کبھی داڑھی کا کہہ دیا، کبھی نماز کا کہہ دیا، کبھی روزے کا کہہ دیا، کبھی زکوٰۃ کا کہہ دیا، کبھی حرام اور حلال سمجھا دیا۔ بھائی الحمدللہ علماء کی شان ہی یہی ہوتی ہے، علماء کو کسے کہانیاں تو نہیں سناتا، من گھڑت جھوٹی بناوٹیں اور غلط قسم کی روایات تو نہیں علماء پیش کرتے۔
اللہ نے علماء کو شان یہی دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگے پہنچاتے ہیں، اور جو وہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے، یا نیکی کا حکم ہوتا ہے یا برائی سے روکا جاتا ہے۔ سرکار نے خود ساری زندگی یہی کام کیا، نیکیوں کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے۔ بتایا جائے رسول اللہ کی زندگی کا کون سا حصہ اس کام سے خالی؟ گھر ہے، بار ہے، سفر ہے، حضر ہے، شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، کسی بھی حالت میں ہے، ہمیشہ دین اسلام کی تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تبلیغ کیا ہے؟ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے کہ ان برائیوں کو چھوڑو، جس مال کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں اس مال کو چھوڑ دو، اس مال کے کمانے کے ذرائع اور طریقوں کو بھی چھوڑ دو، ورنہ پھر یہ تو ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو پھر ضرور ضرور جہنم کو دیکھنا ہوگا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ہر حال میں یقین کے درجے میں تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ اب 2 بار فرمایا ہے اللہ کریم نے کہنے کے لیے جو مال کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، جو مال اکٹھا کرنے کی غرض سے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، فرمایا تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا یقین کے درجے میں دیکھو گے، یقین کے درجے میں دیکھو گے۔ پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جب آ جاؤ گے نا محشر کے دن، پھر اللہ تم سے پوچھے گا بتا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، اس کا تو نے کیا شکریہ ادا کیا؟ بتا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، تو نے اس کا کس طرح استعمال کیا؟ بتا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، تو نے اس کا کس طرح استعمال کیا ہے؟ اب اس کی چند صورتیں ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیسے ہوگا، جتنی اللہ کو منظور ہوں گی ہم انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی اس کی تفسیر کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرے اوپر یہ نعمت ہوئی، تیرے اوپر یہ نعمت ہوئی، تیرے اوپر یہ نعمت ہوئی، تو نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ پہلی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس آیت کریمہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کن چیزوں کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں۔ آپ سے سوال پہلے کر لوں پھر میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جس زبان سے میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ کسی کو نہ سمجھ آئے تو جو نہیں بول سکتا ذرا اس سے جا کے پوچھ، اس کو لکھ کے دے، اگر اس کو لکھنا آتا ہے تو اس سے جواب لے کہ زبان تیرے نزدیک کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کی طرف سے نعمت ہیں کہ نہیں؟ اس کا صحیح علم تو اس کو ہوتا ہے جو پہلے دیکھ سکتا ہو، کسی بیماری کی وجہ سے پھر آنکھیں روشنی دینا، نور دینا چھوڑ جائیں، اب بندہ اس سے پوچھے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اور آپ اس نعمت کو کیسے پہچان سکتے؟ یا پھر اللہ والے جانتے ہیں کہ اللہ کی فلاں فلاں نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے، کیونکہ ہمیں غفلت کا شکار، ہم ہو گئے دنیا دار، جس طرف دولت وہیں ہم، جو راستہ دولت کو وہی ہمارا، بھلے اللہ رسول ناراض ہو جائے، اکثریت کی حالت اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ مستثنا۔ اب پہلی تفسیر صحابہ کے مفتی سیدنا عبداللہ بن مسعود، یہ بھی صحابہ کے مفتی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے اس جو پہلی تفسیر اس آیت کی بیان کی، آپ نے کہا کہ میں نے یہ رسول اللہ سے خود سنا تھا کہ قیامت کے بارے، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟
فرمایا میں نے سرکار سے خود سنا تھا، فرمایا اس سے یہ بھی مراد ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ وہ پہلی تفسیر آ رہی ہے جو سرکار نے ارشاد فرمائی، قال الامن والصحہ، یہ جو امن و امان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ امن کی حالت کی زندگی، والصحہ، اور جو اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا رب پوچھے گا بتا میں نے تجھے خوف سے امن نہیں دیا تھا، میں نے تجھے تیرے جسم میں صحت نہیں دی تھی، تو نے ان دو نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا؟ میری بارگاہ میں اس کا جواب تھا۔ سرکار نے فرمایا اللہ یہ پوچھ، آج قدرتی دن بھی وہی ہے جس دن کی وجہ سے آج ہم امن اور سکون کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر، جانوں کی، مال کی، عزتوں کی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو اسلام پہ چلنے کی غرض سے تحریک جب چلی تھی تو بنیادی نقطہ یہی تھا، ہم مسلم ہیں، مسلم پورے ورلڈ میں کہیں بھی رہتا ہو وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کیونکہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کوئی 2 جمعہ کے بعد 1947 اور یا آزادی پاکستان اور مسلم کی قربانیاں، اس موضوع پہ انشاءاللہ کوئی 2 جمعہ مبارک کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ، تاکہ پتہ تو چلے نا آج کے نوجوانوں کو کہ وطن عزیز کے آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی قربانیاں پیش کی تھی۔ غور کرو، امن دیا ہمیں، ہم امن میں ہیں، سکون میں ہیں، ہمارے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں جو ہمیں نماز نہ پڑھنے دے، ہمارے اوپر کوئی ایسا ظالم مسلط نہیں جو ہمیں روزہ نہ رکھنے دے۔ سرکار نے فرمایا اس امن کے بارے میں رب پوچھے گا جب تجھے امن دیا تھا تو تو نے اسلام پر کتنا عمل کیا تھا؟ اور دوسری بات والصحہ، اللہ فرمائے گا جب میں نے تجھے صحت دی تھی تو بتا تو نے اس صحت کو، اللہ کی نعمت ہے صحت، بلکہ 1000 نعمتوں سے بہتر ہے صحت۔ بندہ کیا کرے جب خود ہی بندہ کسی کام کا نہ ہو، بیمار ہو جائے، ہزاروں نعمتیں سامنے ہوں لیکن اس کے لیے وہ نعمت کا درجہ ہی، اس لیے تندرستی اور صحت 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری صحت کے متعلقہ جو اللہ نے تمہیں دی، سوال ہوگا یہ جو صحت تھی اس کو میری نافرمانی والے کاموں پہ لگایا یا میری شریعت کے مطابق گزارا تھا؟ ہر بندہ اپنے آپ پہ غور کرے، وقت نہیں کہ میں اس کے ایک ایک پہلو کو الگ آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ بھی رسول اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے، البتہ سننے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا کہ اس دن جو تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحیح سلامت تجھے عطا نہیں کیا تھا؟ ٹانگیں تیری ٹھیک، ہاتھ تیرے ٹھیک، کان تیرے ٹھیک، آنکھیں تیری ٹھیک، زبان تیری ٹھیک، کیا ہم نے تجھے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، مسلم بندے سے، بتا میں نے تجھے صحیح معنوں میں جسم کی نعمت پوری نہیں دی تھی، تو نے اس جسم کی طاقت کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ دے آج میری بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس کا جواب۔ کو سوچ رہے ہیں آپ؟ ہم سب سے سوال ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تفسیر رسول اللہ نے خود عطا فرمائی ہے، قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر رسول اللہ کی زبان مقدس سے عطا ہوئی ہے۔ تیسری تفسیر سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس تفسیر کو روایت کیا۔ کس صحابی نے؟ یہ بھی صحابہ کے مفتی ہیں، یہ بھی صحابہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ صحابی تو کوئی بھی روایت کرے کافی ہے جبکہ سند میں کوئی کلام نہ ہو۔
اور یہ تو الحمدللہ وہ صحابہ ہیں جن کو صحابہ میں بھی یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ کو فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں رویہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب سننا، نمبر 1 صحت الابدانی، جو تمہارے بدن کو تندرست کیا. نمبر 2 جو تمہیں سننے کی طاقت دی، کان کے بارے میں. والابصار، جو تمہیں دیکھنے کی قوت دی. گویا اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں. نمبر 1 بندے کی صحت، نمبر 2 کان، اور نمبر 3 پوچھا جائے گا صحت جو تھی کہاں گزاری تھی، آنکھیں جو دیکھتی تھی